یہ صرف ایک. اب امام نے ایک حدیث میں پوری تاریخ بند کی. آج کے دن یہ حدیث سماعت فرمائیے گا. امام نے ایک حدیث میں پوری تاریخ بند کی. امام سواری سے باہر نکلے. امام نے کہا کیا سننا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ایک حدیث لکھوا، بس ایک لکھوا دے، بس ایک لکھوا دے. امام نے کہا لکھو کلمہ لا الہ الا اللہ حسنی. موضوع یاد ہے؟ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، یہ اس کی گواہ ہے. اب دعویٰ امام نے پہلے دعویٰ پڑھا. امام نے کہا سنو لا الہ الا اللہ حسنی. اب امام نے یہ حدیث نقل کس طرح کی؟ ہمارے ہاں جب ہم مذہبی کتابیں پڑھتے ہیں تو ایک علم پایا جاتا ہے جسے کہتے ہیں علم الرجال. علم الرجال ایک باقاعدہ علم ہے جس میں ہم حدیث کے راوی کو پرکھتے ہیں کہ جس نے یہ حدیث روایت کی ہے یہ کون ہے، کس کا بیٹا ہے، کب مسلمان ہوا تھا، کتنی حدیثیں نقل کی ہیں، کتنا سچا ہے. ہاں علم الرجال. اور علم الرجال صرف مذہب جعفریہ میں نہیں، تمام مسالک کے علماء علم الرجال کے قائل ہیں کہ روایت سے پہلے راوی کو پرکھو. یہ راوی کون ہے، کس کا بیٹا ہے، کس کا پوتا ہے، کس شجرے سے ہے، کس قبیلے سے ہے، کس کے ساتھ، معصوم کے ساتھ کتنی زندگی گزاری ہے، کتنی روایتیں نقل کی ہیں. جو روایتیں نقل کی ہیں وہ مرسل ہیں، وہ مرفوع ہیں، موثق ہیں، مستند ہیں. پہلے راوی کو پرکھتے ہیں پھر ہم روایت کو تلاش کرتے ہیں. اور یہ مذہب جعفریہ کی سب سے بڑی سچائی ہے کہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ راوی کون ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کس معصوم کی نوکری میں رہا ہے، کس معصوم نے اسے مستند قرار دیا ہے. ہم روایت سے پہلے راوی کو، معصوم سے محبت دیکھتے ہیں. لیکن سیاستہ میرے اہل سنت بھائیوں کی کتاب ہے. میں ان کے مذہب پہ تنقید نہیں کرنے لگا لیکن میں صرف معیار بتانے لگا ہوں. تمہاری سیاستہ میں 7,500 حدیث ایک اکیلے صحابی سے لی ہے جس کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہ اہل سنت کی سب سے زیادہ حدیثیں صرف ایک محدث سے لی گئی ہے، صرف ایک صحابی سے لی گئی ہے. جب ہم نے ان سے پوچھا کہ 7,500 یا 6,500 یا کم از کم 5,500 حدیث ایک راوی سے کیسے لے لی؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ ان کا باقی صحابہ سے زیادہ حافظہ تیز تھا. جب ہم نے علم الرجال میں پرکھا تو ہمیں علم الرجال نے بتایا کہ یہ ابو ہریرہ جنگ خیبر کے بعد مسلمان ہوئے ہیں. یہ 2 یا 2.5 سال نبی کے ساتھ رہے ہیں. ہم نے کہا 2 سال میں 7,500 حدیث کیسے کہہ دی؟ تو ہمیں اہل سنت علماء نے جواب دیا کہ اس لیے ان کا حافظہ تیز تھا کہ ان کے ساتھ ایک معجزہ رونما ہوا تھا. ہم نے کہا وہ معجزہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا ایک دفعہ رسول دربار میں بیٹھے تھے، ایک ضعیفہ نے رسول کو دودھ کا پیالہ پیش کیا تھا. رسول نے لب لگا کے اپنا جھوٹا دودھ حضرت ابو ہریرہ کو دے دیا تھا. انہوں نے پی لیا تھا، حافظہ تیز ہو گیا تھا. لہٰذا تیز حافظے کی وجہ سے باقی صحابہ سے زیادہ حدیثیں یاد ہونی شروع ہو گئی. دیکھیں میں نے نام بھی لیا ہے، عزت سے لیا ہے، بات بھی کی ہے تو تہذیب سے کی ہے. اگر گالی دی نہیں ہے تو گالی سنوں گا بھی نہیں. تہذیب سے بات کی ہے تو تہذیب سے جواب لوں گا. اگر ایک صحابی نبی کا جھوٹا دودھ پی لے اس سے 7,500 حدیثیں لے لیتے ہو اور جو علی محمد کی زبان چوس کے جواب صحابی سے، ایک صحابی مختصر بھائی تھوڑا کیجئے. متوجہ جی؟ جو جھوٹا دودھ پی لے اس سے ساری حدیثیں، جس نے نبی کی زبان چوسی، جن کے بارے میں نبی کہہ گئے لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، ان کا جسم میرا جسم، ان کی ہڈیاں میری ہڈیاں، ان کے دوست
چلے اسلام آباد اگر انصاف کرے تو میں اس حدیث کا ایک راز اگلتا ہوں. رسول نے یہ کہا ان کا خون میرا خون, یہ کیوں نہیں کہا میرا خون ان کا خون؟ جو قریب بیٹھے یہ تو زحمت کرو نا, جو باہر بیٹھے ان کی تو مجبوری ہے کہ وہ میری آنکھ کے دائرے میں نہیں, جو قریب بیٹھے تم تو میرے حصار میں ہو نا. رسول نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میرا خون ان کا خون, نہیں ان کا خون میرا خون, ان کا گوشت میرا گوشت. یا رسول اللہ آپ عمر میں بھی بڑے ہیں, رتبے میں بھی بڑے ہیں, نور میں بھی بڑے ہیں, آپ کو کہہ دینا چاہیے تھا میرا خون ان کا خون, میرا گوشت ان کا گوشت. حدیث پھر بھی پکی ہوتی, پھر بھی تیری حدیث میں شک نہ ہوتا, لیکن یہ آپ نے کیا حدیث کہہ دی ہے, ان کا خون میرا خون, ان کا گوشت میرا گوشت, ان کا خون میرا خون, ان کا خون میرا خون. اب اسلام آباد بے اختیار بول پڑے گا اگر اس حدیث کا راز اگلوں گا. جب کہا ان کا خون میرا خون, توجہ میری طرف کرنا, ان کا خون میرا خون. اب اس حدیث میں سے میں لفظ خون اگر نکالوں گا تو پورا راز کھل کے تمہارے سامنے آ جائے گا. ان کا خون میرا خون, نہیں خون نکالتے, ان کا میرا, یہ نہیں کہا میرا ان کا, نہیں ان کا میرا, ان کا میرا, ان کا میرا, یہ نہیں کہا میرا ان کا. ابھی بھی 3 یا 4 بندوں کے ہاتھ اٹھے ہیں, مجمع گم کہاں پہ ہے؟ رسول نے یہ نہیں کہا میرا ان کا, ان کا میرا, ان کا میرا. اچھا تم چاہتے ہو کہ میں سینہ پھاڑ لوں تو پھر سنو دلیل. رسول نے اس لیے کہا ان کا میرا, میں نہیں کہا میرا ان کا, کیونکہ رسول جانتے تھے میرے کئی ایسے ہوں گے جو ان کے نہیں ہوں گے, ان کا ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو میرا نہیں. سارے بول کو مل کے حیدریہ. ان کا میرا, میرے کئی ایسے ہوں گے جو ان کے, ان کا ایک بھی ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ علی ولی اللہ پڑھنے والا محمد رسول اللہ سے بغاوت نہیں کرتا. اللہ نے کہا کہ روحیں بیمار ہوتی ہیں, جیسے بدن ہے نا جی, جسم کو بیماریاں لگتی ہیں, خدا کہتا ہے روحیں بھی بیمار ہوتی ہیں. روح کو 3 طرح کی بیماریاں لگتی ہیں, شرک, کفر, نفاق. یا شرک روح کو بیمار کر دیتا ہے, یا کفر یا نفاق. اللہ نے علاج بھی 3 رکھے. لا الہ الا اللہ پڑھو, شرک ختم. محمد رسول اللہ پڑھو, کفر ختم. علی ولی اللہ پڑھو, منافقت ختم. اس سے اچھا راز ایک اور بتاؤں, لا الہ کی دشمنی سینے میں چھپ جاتی ہے. ہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرا منکر منافق ہے, نہیں میرا مشرک ہے. محمد کا دشمن کافر ہے, علی کا کافر نہیں, منافق ہے. منافق کون ہوتا ہے؟ اندر سے کچھ, باہر سے کچھ. طوطا سبز پتوں میں بیٹھا ہو تو پہچانا نہیں جاتا, اس لیے پتہ ہی نہیں چلتا کہ طوطا کون, شہر پتے کون سے ہیں. منافق مسلمانوں میں بیٹھو, پہچانا نہیں جاتا. خدا نے کہا لا الہ کا دشمن کافر نہیں مشرک ہے, محمد رسول اللہ کا دشمن مشرک نہیں کافر ہے. لیکن یا علی تیرا دشمن نہ کافر ہے نہ مشرک ہے, تیرا دشمن منافق ہے. لیکن اللہ کی دشمنی سینے میں چھپ جاتی ہے, محمد کی دشمنی سینے میں چھپ سکتی ہے, علی کی دشمنی سینے میں چھپتی نہیں, چہرے پہ ظاہر ہو جاتی ہے, رنگت تبدیل ہو جاتی ہے, آنکھیں باہر آ جاتی ہے, جسم کانپنے لگتا ہے. اس لیے ایک بندے نے رسول سے پوچھا تھا, سنی کتابوں کے حوالے ہے, یا رسول اللہ اللہ نے پوری صورت بھیج دی ہے, منافقون, اور اللہ نے کہا ہے یہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں, یہ روزے بھی رکھتے ہیں, یہ زکاتیں بھی دیتے ہیں, یہ حج بھی کرتے ہیں, یہ لا الہ بھی پڑھتے ہیں. یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتا چلے گا اس صورت والے منافق کون ہے؟ رسول نے کہا ہر محفل میں بیٹھ کے علی کی باتیں کیا کرا.
محفل میں بیٹھ کے میرے علی کا تذکرہ کروں، منافق ابھر ابھر کے سامنے آنے شروع ہو جائیں۔ کیسی سکریننگ ہے، ڈی این اے ٹیسٹ بہت بعد میں بنا ہے۔ بولو جو علی کے نوکر بیٹھے، علی ولی اللہ معیار ہے، یہ چھان ہے۔ امام نے فرمایا، امام رضا، بات ختم کرو، امام نے فرمایا لا الہ الا اللہ حسن، لا الہ الا اللہ ایک کلا ہے۔ امام نے یہ نہیں فرمایا کہ لا الہ الا اللہ ایک گھر ہے، ایک غار ہے، ایک جھونپڑی ہے، نہیں، ایک کلا ہے۔ حکمت دیکھنا، حکمت۔ اور میں مولا حسین کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ اتنی معتبر حدیث ہے کہ امام نے اس حدیث کو پڑھنے سے پہلے حدیث کے راویوں کا شجرہ پڑھا تھا۔ میں ابھی کر رہا تھا نا جی علم الرجال کی بات، میزان الاعتدال، یہ ایک بہت بڑی کتاب ہے جس میں راوی پرکھے جاتے ہیں۔ امام نے راوی بتائے کہ اس حدیث کا راوی کون ہے، ذرا راوی سننا، پھر سوچنا کہ اس راویوں میں شک کون کر سکتا ہے۔ امام نے حدیث پڑھنے سے کہا میں نے سنا ہے اپنے باپ موسی کاظم سے، انہوں نے سنا ہے اپنے باپ جعفر صادق سے، انہوں نے سنا ہے اپنے باپ محمد باقر سے، محمد باقر نے سنا ہے علی زین العابدین سے، علی زین العابدین نے سنا ہے حسین سے، حسین نے سنا ہے حسن سے، حسن نے سنا ہے علی سے، علی نے سنا ہے محمد سے، محمد نے سنا ہے جبریل سے، جبریل نے سنا ہے خدا سے۔ شک کرو ان راویوں پہ۔ امام نے راویوں کا شجرہ پڑھا۔ اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث سلسلۃ الذہب، سونے والی حدیث۔ جتنے میرے مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے جو امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں، انہیں وہابی کہتے ہیں، وہ حنبلی کہلواتے ہیں۔ احمد بن حنبل کے سامنے یہ حدیث رکھی گئی، اس حدیث کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ احمد بن حنبل نے راوی پڑھے، اس نے کہا مجھے اللہ کی قسم اس حدیث کے راویوں کے نام اگر برتن میں پڑھ کے پانی ڈال کے گونگے کو پلایا جائے زبان مل جائے۔ یہ احمد بن حنبل کا قول ہے، اہل سنت کے احمد بن حنبل کا قول ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ ہماری کتنی، اس سے بڑھ کے ہم کتنے مسکین لوگ ہیں، اپنے اماموں کے فرمان بھی سناتے ہیں، ان کے اماموں کے فرمان بھی سناتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کے بیٹے نے آ کے کہا تھا بابا ذرا مجھے رتبوں کے اعتبار سے صحابہ کے نام تو لکھوا۔ اس نے کہا لکھ۔ بیٹا سامنے بیٹھ کے لکھنا شروع ہو گیا، اس نے پہلے 3 خلیفہ کے نام لکھوائے، علی کا نام چھوڑ کے 10 نام اور لکھوا دیے۔ جب 13 صحابہ کے نام ہوئے، بیٹے نے کاغذ قلم زمین پہ پھینک کے کہا بابا اتنی دشمنی ہے تجھے علی سے، میں ہر نام کے بعد سوچ اب علی کا نام آئے گا، اب علی کا نام آئے گا، اب علی کا نام ہے، 13 نام لکھوا دی، علی کا نام نہیں لکھوایا۔ احمد بن حنبل بیٹے کو جھڑک دے رہا، شرم کر، پوچھ صحابہ کا رہا ہے، علی کوئی صحابی ہے؟ علی تو محمد کا بھائی ہے۔ پڑھو اپنے ائمہ کو، اپنے اماموں کو تو پڑھو، احمد بن حنبل کو پڑھو، امام شافعی کو پڑھو۔ ایک مجلس پوری چاہیے ائمہ اربعہ اہل سنت کے 4 ائمہ کے آل محمد کے بارے میں اقوال پڑھنے کے لیے۔ اور یہ میرے مذہب کی سچائی ہے، ہمارے امام کو نام ماننے والا بھی ہمارے امام کو امام سمجھتا ہے۔ بڑا بریک نکتہ تھا، پتہ نہیں کس کا مقدر بنا، بڑا لطیف نکتہ تھا۔ ہمارے امام کو نام ماننے والا بھی ہمارے امام کو امام سمجھتا ہے۔ اچھا یہ کتنی بڑی علمی یتیمی ہے، اپنے بھی مانے جانے، ہمارے بھی مانے جانے۔ امام ایک بناؤ۔ امام شافعی سے پوچھا، امام شافعی سے اس کے ایک ماننے والے نے پوچھا شافعی کیا کہتا ہے تو علی کے بارے میں؟ شافعی کا قول سنا، شافعی کا قول،
ہاں ہم نہیں دیکھتے کون کہہ رہا ہے، ہم دیکھتے کیا کہہ رہا ہے۔ شافعی اہل سنت کا امام ہے، لیکن اس کے اس جملے پہ یہ شیعہ ذاکر اپنی زندگی قربان کر رہا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں ماتا شافعی لیس یدری علی ربہ ام ربہ اللہ، شافعی مر گیا مگر پتہ ہی نہیں چلا اسے اللہ کہنا ہے یا اسے علی کہنا ہے۔ یہ شافعی ہے۔ اب لگاؤ غالی ہونے کا فتویٰ، اب کہو نصیری ہونے کا فتویٰ۔ بات طویل ہوتی جا رہی ہے، میں بھی مطمئن ہو گئی اس لیے پڑھ رہا ہوں، اگلے شہر مجھ پہ بین ہو گئے ہیں۔ حق پڑھنے کا کوئی نہ کوئی صلہ تو ملتا ہے نا جی، تو شکر ہے یہ تمغہ آل محمد نے ہمارے حصے میں رکھا ہے، تو ہمارے حصے میں، تو اب بچے تم ہی تم ہو۔ فرما لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ ایک کلا ہے۔ حدیث سننا، حدیث، نوجوان بچے میرے امام کی حدیث سننا۔ اللہ تمہیں مشہد لے جائے، 8ویں شہنشاہ کے حرم میں جاؤ، جو اردو زائرین کے نام کے ساتھ ایک پورا ایک صحن ہے نا جی، اوراق کے کوثر، وہاں پہ جاؤ، وہاں پہ جا کے کتابیں پوچھو، کتنی کتابیں ہیں جو ابھی تک اس ایک جملے کی شرح میں لکھی جا چکی، ایک حدیث کی شرح، صرف ایک حدیث کی، شانی شاہ جی ایک حدیث صرف۔ حدیث کیا ہے؟ امام فرمایا لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ ایک کلا ہے، گھر نہیں کہا، غار نہیں کہا، کلا ہے۔ کلا کیوں کہا؟ اسی کلہے کے رستے کا ہر کسی کو نہیں پتا ہوتا۔ گھر کا رستہ بازار سے پتا چل جاتا ہے، وہ دروازہ ہے، بلڈنگ کا دروازہ دور سے پتا چل جاتا ہے، قلعے کا دروازہ ہر کسی کو نہیں پتا ہوتا، اس کے گرد چکر لگا کے دروازہ ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ بڑے اچھے ہوتے ہیں وہ سامعین جو خطیب کو محنت نہیں کرنے دیتے، جو اسے دوسرا جملہ نہیں پڑھنے دیتے، کلے کے گرد چکر لگا کے دروازہ ڈھونڈنا پڑتا ہے، چکر لگا کے دیکھنا پڑتا ہے کہ دروازہ کہاں ہے، دروازہ چکر لگا کے قلعے کا ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ حاجی کعبے کا طواف نہیں کر رہے، اللہ کا دروازہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس لیے تو استاد قمر جلالوی نے کہا تھا مسلمانوں پہ حج فرض عیاں ہے۔ جو اہل زبان بیٹھے ہیں استاد کا شعر سنیے گا، مسلمانوں پہ حج فرض عیاں ہے، طواف کعبہ میں ایک راز نہاں ہے، حرم کے گرد ڈھونڈتے پھر رہے ہیں بتوں کا توڑنے والا کا۔ لا الہ الا اللہ ایک کلا ہے، لا الہ الا اللہ حسنی، فمن داخل حسنی، جو اس میں داخل ہو گیا۔ حدیث پڑھ رہا ہوں امام کی، آمن من عذابی، وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ یہ حدیث اتنی پڑھنے کے بعد امام نے محمل کا پردہ گرا دیا، سواری چلنی شروع ہو گئی، محدثوں کے ہاتھوں سے قلم چھوٹ گئے، دل دھڑکنے بند ہو گئے۔ امام نے کہا لا الہ کلا ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا، لیکن یہ بتایا ہی نہیں کہ داخل کیسے ہونا ہے۔ کلا بتا دیا، وجہ بتا دی کہ جو داخل ہو گیا وہ بچ گیا۔ حدیث سننا، میں اس میں کوئی خطابت نہیں ڈالوں گا، کوئی لفظ نہیں ڈالوں گا، میرا امام رضا بول رہا ہے، میرا شہنشاہ بول رہا ہے۔ امام نے کہا لا الہ قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ 25,000 محدثین کی چیخیں نکلی، فرزند رسول تجھے اپنے دادا کا واسطہ، تجھے اپنے بابا کا واسطہ، ہمیں بتا دے اس قلعے میں داخل کیسے ہوں گے؟ زیادہ نمازیں پڑھیں، زیادہ روزے رکھیں، زیادہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیں، زیادہ اللہ کے گھر کا حج کریں، زیادہ زہد، زیادہ عبادت، زیادہ تقویٰ، زیادہ پرہیزگاری، بتا کیسے داخل ہوں گے؟ امام نے پھر ہماری کا پردہ اٹھایا، فرمایا بے شروطہا، اس میں داخل ہونے کی کچھ شرطیں ہیں،
انہوں نے کہا کوئی ایک بتا دے، فرمایا انا من شروطہا، اور ان میں سے ایک میں ہم اللہ کی شرط ہیں۔ بالکل بات نتیجے پہ آ گئی، اس پہ نتیجہ ریکارڈ نتیجہ آنے لگا ہے۔ امام نے فرمایا ہم اللہ کی شرط ہیں، ہم اللہ کی شرط ہیں، ہم اللہ کی شرط ہیں۔ جو علی ولی اللہ پڑھتے ہو، شیعہ گھر میں پیدا ہوئے ہو، شیعہ ماں نے تمہیں اپنی گود میں پالا ہے، تمہارے کان میں علی ولی اللہ کی اذان دی ہے، آج اس حسین کے ماتمی سے یہ نتیجہ لے کے جانا، آج کے بعد کسی سے بحث نہ کرنا کہ علی واجب ہے، علی مستحب ہے، علی اوجب ہے۔ علی واجب نہیں، علی اللہ کی شرط ہے۔ علی اللہ کی شرط ہے۔ اللہ نے شرط رکھی ہے کہ اگر یہ ہوں گے تو لا الہ قبول ہوگا۔